اٹھو چراغ حیات لے کر پڑھو عمل کی کتاب لے کر، اٹھو چراغ حیات لے کر پڑھو عمل کی کتاب لے کر، قدم کو چومیں گی سربلندی متاع حسن شباب لے کر، جمود توڑو سکوت چھوڑو عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ پر تم دلوں میں عزم ثواب لے کر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب ان کے بعد میں بہت ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ شاہ اقدس حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ ممبئی کے خلیفہ محترم المقام میرے مشفق و مربی استاد مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سمریاواں کے محتمم بہت ہی بے باک خطیب حضرت مولانا منیر احمد صاحب ندوی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصاحت سے، قیمتی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ معذرات دینی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم آپ کو آج دینی تعلیمی بیداری کے اجلاس میں ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے جو بینر ہے اس میں لکھا ہوا ہے دینی تعلیمی بیداری، یعنی دین کی تعلیم کی بیداری، یعنی قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے کہ ان کے اندر دین آ جائے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے بینروں کو دیکھ کر، یعنی ہمیں خود، ہم سب کو، کہ جو قوم دوسروں کو بیدار کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے پیدا کی گئی تھی، دوسروں کے اندر علم کی روشنی کو جلانے کے لیے پیدا کی گئی تھی، پورے ماحول کو، پورے علاقے کو، پورے خطے کو علم دین کے پیغام کو دینے کے لیے پیدا کی گئی تھی، جس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ تمہیں اسی لیے بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے کہ اس دین کی تعلیم کو اپناؤ گے بھی اور عام بھی کرو گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر آج دین نہیں ہے، آج ایمان نہیں ہے، آج اسلام نہیں ہے۔ تو یہ حیرت کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم کو اس بینر کے تحت پروگرام کریں کہ دینی تعلیمی بیداری ہے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، صرف عالموں کی نہیں بلکہ سارے افراد کو، چاہے پڑھے ہوں چاہے نہ پڑھے ہوں، اسلام سے جن کا بھی تعلق ہو، ان کو افسوس کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان قوم کو دین کے لیے بیدار کیا جائے، دین کی تعلیم کے لیے بیدار کیا جائے، قرآن کی تعلیم کے لیے بیدار کیا جائے، ان کو جگایا جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے۔ تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بے شک میرے بھائیوں، اس دین کی، اس تعلیم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام نہیں فرمایا کہ اللہ نے جنت میں محل بنا دیا ہو، انہیں گھر دے دیا ہو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کا انتظام فرمایا ہے اور اہتمام کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم اور تمہاری اہلیہ جا کے اب جنت میں رہو۔ تو میرے بھائیوں، علم اور پھر علم دین بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج افسوس ہے کہ وہ مسلم قوم جس کے لیے قرآن نازل کیا، جو برجستہ یہ کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پر نازل ہوا، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے ہم کو سو دور ہے۔
آج اتنے دور ہیں، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ عبادتیں ہیں، نہ عقیدہ اچھا ہے، نہ معاشرہ ہمارا اچھا ہے، نہ معاملات ہمارے اچھے ہیں، کچھ اچھا ہی نہیں ہے ہمارا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج دینی تعلیم سے کٹے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم سے کٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ بتائیے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ آج کن کن حضرات نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بہت مشکل ہے کہ ایسے افراد مل جائیں جو برجستہ یہ کہہ دے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اکثریت ان حضرات کی ملے گی ہم میں سے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے، قرآن سے تعلق ہے ہمارا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے جن سے اگر پوچھا جائے کہ آج کن کن لوگوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، کن کن لوگوں نے سچ بولا ہے، کن کن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، ان کے معاملات اچھے رہے ہوں، ان کے اخلاق سے، ان کی گفتگو سے، ان کے کردار سے، ان کے معاملات سے بہت سے لوگ خوش ہو گئے ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ تو بہت چند لوگ نکلیں گے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، تو ہمارے بچوں میں بھی دین نہیں ہے، ہمارے بچوں میں بھی ایمان نہیں ہے۔ آج ہم مسجدوں سے کٹے ہوئے ہیں، آج ہم مدرسوں سے کٹے ہوئے ہیں، آج ہم قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، آج ہم عبادتوں سے کٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی مسجدوں میں کبھی نہیں جاتے، مدرسوں میں نہیں جاتے، نمازیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے کردار اچھے نہیں ہیں، ان کو وہ سچے نہیں بلکہ فراڈی اور جھوٹے، بے راہرو اور بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ آج ان کے اندر ارتداد پیدا ہے۔ ہماری ایسی ایسی بچیاں ہیں جن کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم مجرم ہیں، ہماری گرفت ہو سکتی ہے۔ ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے انہیں دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے انہیں اسلام کی تعلیم نہیں دی، ہم نے انہیں اللہ کی حقیقت کو نہیں بتایا، نبی کی قربانیوں کو پیش نہیں کیا۔ قرآن کس کے لیے نازل ہوا، کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، کس لیے نازل کی گئی ہے، کس کے لیے نازل کی گئی ہے، ہم نے اس کی تعلیم نہیں دی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو۔ لہذا ہمارے بچے بے راہ رو ہیں، بے دین ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ اخباروں میں آتا ہے، ٹی ویوں پہ آتا ہے، آپ نیوز پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہماری ماں بہنیں ڈیلی روزانہ اس طرح مرتد ہو رہی ہیں کہ غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں۔ یہ رونے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی ہماری معصوم بچیاں وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہمیں طاقت دینے والا، ہمیں قوت دینے والا، زندگی دینے والا ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آج ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے ان کے فیوچر کو بنانے کی، ان کے مستقبل کو بنانے کی، ان کو آگے بڑھانے کی فکر کی، لیکن قرآن پڑھانے کی، دین پڑھانے کی، اسلامی تعلیم دینے کی فکر ہم نے نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اگر اپنے بچوں کے سلسلے میں ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا فیوچر بن جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، عالم بھی چاہتا ہے، جاہل بھی چاہتا ہے، ماسٹر بھی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر بن جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا فیوچر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے زندگی کا جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کے انسان کے مرنے کے وقت تک رہتا ہے، ایک وہ فیوچر ہے۔ ایک وہ فیوچر ہے جو انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے، حشر میں بھی رہے گا، پھر جنت اور جہنم میں بھی رہے گا۔ تو آج ہم غور کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ آج ہم اپنے بچے کے دنیاوی فیوچر کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، تکو دو کرتے ہیں،
दिन भर परेशान होते हैं और अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते, प्रोफेसर बनाना चाहते, बेहतरीन से बेहतरीन पायलट बनाना चाहते, सब कुछ बनाना चाहते। मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते, दीन नहीं ये कहता है, शरीयत ये नहीं कहती है, अल्लाह ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर न बनाया जाए, इंजीनियर न बनाया जाए, लेकिन जो इंजीनियर हो, जो डॉक्टर हो, वो एक इस्लामी डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर एक इस्लामी इंजीनियर होना चाहिए। आपको मालूम है आज पूरी इंसानियत से डॉक्टर की शक्ल में लुटेरे बैठे हुए हैं, डेली अरबों खरबों की रकमें गरीबों से, यतीमों से, मिस्कीनों से, मजबूरों से, बेकसों से लूट के बैंक बैलेंस कर रहे हैं। आज जरूरत ऐसे डॉक्टरों की है जो हाफिज हो, जो आलिम हो, जो ईमान वाला हो, जो दीनदार वाला हो, जो इस्लाम वाला हो, जो नमाजी हो, सच्चा पक्का मुमिन हो। ऐसे डॉक्टर की भी जरूरत हो है। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि डॉक्टर न बनाइए, बिल्कुल बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, बिल्कुल इंजीनियर बनाइए, लेकिन इंजीनियर हमारा मुस्लिम होना चाहिए, मोमिन होना चाहिए, नमाजों का पाबंद होना चाहिए, क्लिनिक पे जब बैठे तो कुरान की तिलावत करता रहे खारजी वक्त में। तो ऐसा डॉक्टर हमें चाहिए, तो डॉक्टर भी बनाए। मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि आज हमें फिक्र है सिर्फ दुनिया की फ्यूचर बनाने की, अपने बच्चों की। सुबह हुई, सूरज निकला, माँ परेशान है, शौहर परेशान है, भाई बहने बेटियां, घर की जितने लोग हैं, जितने अफराद हैं, सब परेशान है। कोई टिफिन तैयार कर रहा है, कोई आमलेट बना रहा है, कोई पराठा बना रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, कोई टाई पहना रहा है, कोई जूते ला रहा है। सारे घर के सारे अफराद उस बच्चे पे लगे हुए हैं जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहा है। उसका बेहतरीन लिबास है, उसका बेहतरीन बस्ता है, उसकी बेहतरीन किताबें हैं, उसकी बेहतरीन जूता, उम्दा से उम्दा जूता है और मोजा है। उसके लिए जिस बच्चे का फ्यूचर जिस तालीम के जरिए से उसके इंतकाल के बाद खत्म हो सकती है और खत्म हो जाएगी। हर फर्द परेशान है अपने बच्चे की दुनियावी फ्यूचर बनाने के लिए। आप बताइए, एक डॉक्टर है या ये जो फ्यूचर बना रहे हैं दुनियावी तालीम देके, असली तालीम देके, ये तालीम नहीं है, ये इल्म नहीं है, ये एक फन है, एक जानकारी है, जिसका जानकारी और एक फन है जिसे हम सिखा रहे हैं, जिसको हम तालीम समझ रहे हैं। तालीम तो वो है, इल्म तो वो है जिससे अखलाक बन जाए, जो इंसान अपने आप को समझ ले, इंसानियत को समझ ले, अल्लाह के हुकूक को जान ले, रसूल के हुकूक को जान ले, अपने पड़ोसी के, अपने वालिदैन के, अपने बीवी बच्चों के, अपने साथियों के, अज्जा वकाइब के, अपने उस्ताद के, आलिमों और हुफ्फाज, इमामों और मुअज्जिमों के हुकूक को जान ले। उसे कहते हैं इल्म, जिस इल्म के जरिए से सिफतें आ जाए। तो मालूमात हैं। एक डॉक्टर है, बड़ी मेहनत की, लाखों रुपये लुटा दिए, हजारों रुपये लगा दिए, जमीनें बेच दी, जेवरात बेच दिए अपने बच्चे को मालूमात सिखाने के लिए। उसका इल्म कितना है? वो इल्म नहीं है, वो डॉक्टर है, आपको नज़ला है, आपको शुगर है, आप इलाज कराने जाएं तो वो दवाएं वो लिखेगा जो शुगर में काम आती है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो दवाएं उसने दी है उससे आपको फायदा हो जाए। वो जानता भी नहीं कि इस दवा में फायदा है कि नहीं है, वो गारंटी भी नहीं ले सकता कि जो दवा मैं दे रहा हूं उसमें फायदा है कि नहीं फायदा है। तो ऐसी तालीम के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक परेशान हैं। अपने बच्चे को नर्सरी में लगा दिया, केजी से लेके यूकेजी, केजी यूकेजी से लेके पढ़ता हुआ जा रहा है, घर पे आ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, वालिदैन खुश है, सब खुश है। अब वही बच्चा एक मुसलमान का बच्चा है, अब्दुल रहमान नाम है उसका, अब्दुल्ला नाम है उसका, वो अब्दुल्ला के माने नहीं जानता, वो अब्दुल रहमान के माने नहीं जानता, वो मोहम्मद अहमद के माने नहीं जानता, वो माना भी नहीं जानता, और वो एक मुसलमान का बच्चा है। आप बताइए कि हम उस बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जालिम हैं। क़यामत के दिन वही बच्चे उस अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, ए अल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हमें तेरी हकीकत को नहीं बताया था, तेरा दीन नहीं सिखाया था, तेरा इस्लाम नहीं सिखाया था, कुरान की तालीम नहीं दी थी। ए अल्लाह, पहले इनको जहन्नम में डालो, फिर हमें डालो।
تو میرے بھائیوں، ایک تو وہ تعلیم، وہ معلومات جس کا تعلق صرف دنیا تک ہے، اس کے لیے سارے لوگ پریشان ہیں، اور ایک وہ طالب علم، ایک وہ حافظ، وہ عالم، وہ مکتب میں الف با پڑھنے والا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والا، نبی کی سیرت کو پڑھنے والا، صحابہ کی قربانیوں کو پڑھنے والا، دین و اسلام کو پڑھنے والا جب مدرسے میں جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ناشتہ بھی نہیں، اس کے لیے ناشتہ بھی کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی کپڑا پہنانے والا نہیں ہے۔ مدرسے میں آ گیا، آنکھ میں لیبر لگی ہوئی ہے، بستہ پھٹا ہوا ہے، آدھی کتابیں باہر ہیں، آدھی لٹکی ہوئی ہے، ٹوپی سڑی ہوئی ہے، قمیص پھٹی ہوئی ہے، پاجامے کی میانی غائب ہے۔ جب مدرسے میں آتا ہے تو بالکل خستہ ہے۔ افسوس ہے امت مسلمہ پر، جس کو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، آج اس نے قرآن کی تعلیم کی اہمیت کھو دی ہے، اسے مذاق سمجھ رکھا ہے، اس تعلیم کو نہ سیکھتا ہے نہ سکھانے کی پرواہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتا ہے، اس پوشاک میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے، قیامت کے دن اس مذاق کی وجہ سے گرفت ہو جائے گی، پھر ہم بچ نہیں سکتے اور کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی کلام پاک کو اپنے بستے میں رکھ کے، تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں، چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری پکڑ ہوگی تو ہم بچ نہیں سکتے، لہذا سوچنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کہاں چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیم کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو، یعنی جو علماء حضرات ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، سارے لوگ اس بات کی تائید کریں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم مکتب میں پڑھتے تھے، ہم نے 5 تک پڑھا، جو کلمے، جو دعائیں، جو چیزیں استاد محترم نے درجہ 5 تک ہمیں یاد کرا دی، آج وہ چیزیں ہو بہو ایسے یاد ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، کبھی پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کو یاد ہے۔ اس کے بعد بہت سی صورتیں یاد کرتے ہیں، بہت سی دعائیں یاد کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جو وقت ایسا ذہن کا ہوتا ہے جس میں ساری چیز محفوظ ہو جائے، اس وقت ہم نے بے دینی والے ادارے میں بچے کو بھیج دیا، اس کو ہم نے ایلیفینٹ، کیٹ، چوہا، بلی، مچھر میں ہم نے اس کو لگا دیا، ہم نے وہ دعائیں نہیں سکھائیں، وہ قرآن کی آیتیں نہیں سکھائیں۔ نبی کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کون تھے، کس مقصد کے لیے نبی کو پیدا کیا گیا، یہ بچہ نہیں جانتا۔ حضرت مولانا بلال حسنی دامت برکاتہم نے ہماری مسجد میں جو بھی آئے تھے، 3 جمعہ پہلے 3 مارچ کو، حضرت نے فرمایا کہ ایک جگہ ایک بچی سے پوچھا گیا، انگلش میڈیم پر پڑھ رہی تھی اور بڑی بچی تھی، مولانا نے کہا، اس سے پوچھا گیا، تم یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولانا نے کہا کہ افسوس ہے، اس بچی نے جو جواب دیا، امت کے ایک ایک فرد کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتی ہے، نبی کا امتی کہتی ہے، اس بچی نے کہا کہ کاشی میں پیدا ہوا۔ یہ حال ہے ہمارے بچوں کا۔ ہم جائزہ لیں کبھی، اپنے قریب بیٹھانے بچوں کو اور بچوں سے پوچھیں، درود شریف یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں، عشاء میں کتنی رکعتیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مالک کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، قرآن کس مقصد کے نازل کیا گیا، اس کی ہم تعلیم دے بچوں کو بیٹھا کے، ورنہ میرے بھائیوں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ یہ جو مکاتب، یہ جو مدارس نظر آ رہے ہیں، یہ مکاتب، یہ مدارس، اور آپ کو بتاؤں یہ مکاتب، ان مکاتب کو حقیر نہ سمجھیں، یہ پاور ہاؤس ہیں۔ آپ کو بتائیں، یہ لائٹ جل رہی ہے، پورا اجالا ہے، پوری روشنی پھیلی ہوئی ہے،
اس کا ایک پاور ہاؤس ہے، وہ وہاں جنریٹر میں لگا ہوا ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، وہ سپلائی کر رہا ہے، وہ سپلائی کر رہا ہے تو روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، انہیں آپ حقیر نہ سمجھیے، اور چندہ دینے والے لوگ ان کی طرف ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پاور ہاؤس لائٹ کی سپلائی نہ کرے تو ہمارے بڑے بڑے ادارے بند ہو جائیں۔ یہ جو کمکمے جل رہے ہیں، جو فوکس جل رہے ہیں، یہ اس پاور ہاؤس کی دین ہے جو جنریٹر پہ لگا ہوا چل رہا ہے اور یہاں پہ روشنی پھیلا رہا ہے۔ اگر یہ بغاوت کر دیں، وہ بغاوت کر دے اور اپنی لائٹ کو بند کر دے، یہ تاریکی پھیل جائے گی۔ لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے اداروں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے آپ یہ جو سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہی کی رقم ہے، آپ امداد کیجئے۔ زکوٰۃ کون کہتا ہے دینے کی؟ آپ امداد کیجئے، آپ امداد کی رقمیں دیجئے اداروں میں۔ اللہ کے لیے ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں کو بند مت ہونے دیجئے گا۔ اگر یہ بند ہو گئے تو حافظ ملنا مشکل، عالم ملنا مشکل، جنازہ پڑھانے والے ملنا مشکل، بہت مشکل ہو جائے گا۔ نکاح پڑھانے والے مشکل ہو جائیں گے، ہم خود اپنا نکاح پڑھ لیں گے۔ تو ان مکاتب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیے، اور اپنے بچوں کا جو ہم فیوچر بنا رہے ہیں، دنیاوی فیوچر کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کا فیوچر بنائیں۔ ہم ایسی تعلیم دیں اپنے بچوں کو جس سے ان کی دنیا بھی بنے، اور جب دینی تعلیم دیں گے میرے بھائیوں تو دنیا تو قدموں کے اندر آ کے گرے گی۔ اس لیے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ، مال و زر پیدا کرنے والا اللہ، اور یعنی جتنی دولتیں ہیں سب پیدا کرنے والا اللہ۔ آپ یہ بتائیے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ سب سے بڑے تو کلام سب سے بڑا۔ جس بندے نے، جس شخص نے، جس معصوم بچے نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، آپ یہ بتائیے اس نے اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو محفوظ کر کے تمام انسانوں میں سب سے بڑا، سب سے محترم، سب سے عظیم بن گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے اللہ اس شخص کو بھوکا رکھے گا جس نے اللہ کے کلام کو یاد کیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولوی نے اور کسی حافظ نے، کسی امام نے پھانسی لگا کے مسجد میں اپنی جان دے دی ہو، مدرسے کے دالان میں، مدرسے کے پنکھے میں لٹک کے مر گیا ہو، اس لیے کہ اس کو روٹی دال مل رہی تھی، اس کا پگار بہت کم تھا، اس کے بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا؟ کبھی ایسا نہیں سنے ہوں گے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ تو کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ جس اللہ نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسوں کو بھی رزق دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا، ان کو بھی اللہ، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتی ہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے ایک عالم کو جو ورثۃ الانبیاء میں داخل ہے، کی جماعت میں داخل ہے، ایک وہ حافظ جس نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہو، کیا اللہ اسے بھوکا مار سکتے ہیں؟ اللہ اسے محروم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارا بیٹا کیا کھائے گا، ہمارے بچے کیا کھائیں گے اگر حافظ مولوی بن جائیں گے، سب سے اچھا کھائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے تنخواہ بہت کم ہے لیکن اچھا کھاتے ہیں، ڈیلی مدرسے والے گوشت کھاتے اور آپ ہی کھلاتے ہیں۔ تو اس کی فکر نہ کریں، آپ دین بنانے کی فکر کریں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سن رہی ہیں، وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ ان کے اندر جو بگاڑ اس وقت آیا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، جو چوراہوں پہ بغیر پردے کے، بغیر محرم کے نکلنا اور پورے دن ٹہلنا، گھومنا پھرنا اور گھروں میں آنا گپ کرنا، گھروں میں آنا سیریل دیکھنا، بالکل ایسا لگتا ہے کہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا۔ ویسے ہم بھی ہیں، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندو، رات کی تاریکی ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، سانس چل رہی ہے، پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، قرآن سرہانے کھوٹیوں میں لٹکا ہوا ہے، جزدان میں رکھا ہوا ہے، ہم لیٹ کر موبائل چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، لیکن ہم کو فرصت نہیں ہے کہ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ جس طریقے سے ہمارا دوسروں پہ حق ہے، اسی طریقے سے قرآن کا بھی حق ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ جس طریقے سے دوسروں کا ہمارے معاشرے میں جس طریقے کا ایک دوسرے پہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ شوہر ہے
تو بیوی کا حق، بیوی ہے تو شوہر کا حق، والد ہے بچے کا حق، بچے کا حق ہے والد پر، اور پڑوسی کا پڑوسی پر، رشتہ دار کا رشتہ دار پر، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر، ہر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور شریعت نے اس کو بیان بھی کیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے، اور اللہ کا بندوں پہ حق، بندوں کا اللہ پہ حق، نبی کا حق، تو ہر ایک کا حق ہے۔ ہم اگر حق نہیں ادا کریں گے تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے معاشرے میں؟ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بیوی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، بڑی نافرمان ہے، بڑی ناشکری ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کو کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے۔ تو حق نہ ادا کریں گے تو ظالم ٹھہریں گے۔ قرآن کے بھی کئی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوئی ہوگی، جن کو ہو گئی ہوگی اللہ مزید توفیق دے قرآن کی تلاوت کرنے کی، ہم تلاوت کرتے رہیں، ورنہ قیامت کے دن جب یہ قرآن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا حشر کے میدان میں، اور یہ کہے گا اے بار الہ میں تیرا کلام ہوں، یہ تیرے بندے تھے، یہ ایمان لے کے آئے تھے، یہ کہتے تھے اللہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ میں جزدان میں لٹکا ہوا تھا، اللہ میں کھوٹیوں میں لٹکا ہوا تھا، رات کی تنہائی میں اللہ لحاف اوڑھ کے اللہ ورشپ چلا رہا تھا، اللہ ویڈیو چلا رہا تھا، اللہ فیس بک دیکھ رہا تھا، اللہ موبائل چلا رہا تھا، اللہ گانے سن رہا تھا، اللہ فلمیں دیکھ رہا تھا، اللہ اسے مت چھوڑنا، ہے کوئی طاقت جو اس وقت ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، اے اللہ میں رکھے رکھے پڑے پڑے میرے وقت سڑ گئے، اللہ میرے الفاظ اڑ گئے، لیکن اللہ یہ کیسے تیرے حبیب کے امتی تھے کہ تیرے قرآن کو چھونے کی توفیق نہیں ہوئی، میں اڑ گیا، میرے ورق دیمک کھا گئے، اے اللہ میرے الفاظ اڑ گئے، میرے اوپر گرد جم گئی، لیکن پوری زندگی اس نے مجھے کھول کے نہیں دیکھا، اے اللہ اسے جہنم میں داخل کر۔ تو میرے بھائیوں یہ تعلیمی بیداری، دینی تعلیمی بیداری کا اجلاس ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تعاون کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے قاری علیم اللہ صاحب مدرسے گئے ہوئے تھے، ہم نے اس سے حضرت سے کہا کہ ہم ایک نظام چلاتے ہیں دینی تعلیمی بیداری، گاؤں گاؤں کرتے ہیں، اس میں ہے کہ مسجد میں چند افراد بیٹھ جائیں، مدرسے میں کچھ عورتوں کو بلا لیا جائے اور ہم وہیں سے مائک سے اپنی کچھ باتیں، جو باتیں کہی گئی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں تو ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم لوگ مدرسے سے کھا کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مولانا تیار ہو گئے، پھر حضرت قاری صاحب سے گفتگو ہوئی تو طے ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے آپ کی مدرسے سے محبت ہے کہ اتنا بڑا اجلاس ہی ہو گیا، بلکہ اس کا نام کانفرنس رکھ دیا گیا، اور واقعی یہ کانفرنس ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے قربانی دی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، آپ کے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم عزم کریں اور عہد کریں، ہم اور ان علماء کو دیکھ کے نہیں بلکہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، کہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے عہد کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی زبان سے کہے، چاہے میری مائیں ہوں، بہنیں ہوں، چاہے میرے بھائی ہوں، چاہے میرے والدین کی عمر کے افراد ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے یہ کہیے کہ اللہ آج سے عہد کرتے ہیں، اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ جو غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے، لیکن آج عہد کرتے ہیں اللہ آج سے کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔